الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. اس سورہ کا نام ہے سورہ التغابن. تغابن غبن سے بنا، غین با نون غبن. غبن کا معنی ہوتا ہے دھوکہ میں پڑ جانا، خسارہ، نقصان اٹھا لینا. اسی سے غبن ہے جس سے دھوکہ دیا جاتا ہے، کسی کو ٹھگ لیا جاتا ہے. قیامت کے دن کو یوم التغابن کہا گیا ہے، خسارہ اور نقصان میں پڑنے کا دن. چونکہ جو لوگ دنیا میں اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چلیں گے، کل قیامت کے دن انہیں نقصان ہی نقصان ہوگا. گویا اس نے اپنی پوری زندگی کو ادھر ادھر گزار دیا، نتیجے کے طور پر آخرت میں کامیابی کے بجائے ناکامی سے دوچار ہوں گے. اس سے بڑا خسارہ اور نقصان کیا ہوگا؟ اسی خسارے کے دن کا تذکرہ اس سورہ کی ایک آیت میں کیا گیا ہے. اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ تغابن رکھا گیا. یہ سورہ مدنی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مدینہ کے ابتدائی ایام میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے. اس سورہ کا خاص اور مرکزی مضمون یہ ہے کہ انسان کو آخرت یاد دلائی جائے اور آخرت کی سرخروئی کے لیے اس دنیاوی زندگی میں اچھے اعمال کرنے کی تاکید کی جائے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. لہ الملک و لہ الحمد. اسی اللہ کے لیے بادشاہت ہے اور اسی اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے. وہو علی کل شیء قدیر. اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آسمان میں، آسمان کے نیچے، زمین پر، زمین کے اندر، یعنی پوری کائنات میں اللہ کی ان گنت و لا تعداد، بے شمار بلا گنتی کے مخلوقات ہیں. وہ ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. دنیا میں جتنی بھی خلقت و مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ آپ ان کی تسبیح بیان کرنے کو سمجھتے نہیں. ہوا کی جھونکوں سے اگر درختوں کی ڈالیاں جھومنے لگ جائے اور اس سے کچھ آواز نکلنا شروع ہو جائے، اس کو بھی تعبیر کیا گیا ہے تسبیح سے. صحرائی اور دریائی، دریا کا سفر ہو یا صحرا و جنگل و بیابان کا سفر ہو یا چٹیل میدان کا سفر ہو، کبھی کبھی کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں. وہ آواز بھی در حقیقت وہاں پائی جانے والی مخلوق کی جانب سے اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے. علاوہ مخلوقات میں سے کبھی کوئی مخلوق زبان حال سے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے تو کوئی مخلوق زبان قال سے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. انسان ہے، جنات ہیں، فرشتے ہیں، یہ سب اپنی زبان سے تسبیح بیان کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اعمال بجا لا کر بھی تسبیح بیان کرتے ہیں. علاوہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں
چاہے اوپر ہو، چاہے بیچ میں ہو، چاہے نیچے ہو، چاہے اندر ہو، وہ ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یسبح الرعد بحمدہ، جو بجلی کڑکتی ہے، بادل گرجتا ہے، وہ کڑکنے اور گرجنے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسبیح سے تعبیر کیا ہے۔ پانی کی روانی میں جو آواز نکلتی ہے وہ بھی تسبیح کی ایک شکل ہے۔ تیز تند ہوا کے جھونکوں سے جو سائے سائے کی آواز نکلتی ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کی شکل ہے۔ علاوہ دی سمندر کے اندر مچھلیاں، بلوں میں رہنے والی چونٹیاں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، زمینوں پہ چرنے والے چرندے، نباتات ہو کہ حیوانات ہو کہ انسان ہو کہ جمادات ہو، جتنی بھی مخلوقات دنیا میں ہے وہ ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی تنزیہ یعنی اللہ کا ہر عیب سے پاک ہونے کا تذکرہ کرتی ہے۔ اور کیا فرمایا؟ لہ الملک و لہ الحمد۔ ساری کائنات اللہ کی تسبیح میں کیوں مصروف و مگن ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا صرف ایک اللہ ہے، ان تمام چیزوں کا مالک صرف ایک اللہ ہے، تو مالک کی مالکیت کا احساس پیدا کرتے ہوئے اس کا گن گانا چاہیے۔ لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہت اسی کے لیے ہے اور ساری تعریف اسی کی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی تعریف کے لائق ہے بلا شک و شبہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ ایک انسان کی آپ تعریف کر سکتے ہیں، دوسرا اس کی برائی بیان کر سکتا ہے۔ آپ کی کچھ اخلاق دوسروں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں تو کچھ اخلاق دوسرے کے ساتھ بڑے خراب ہیں، تو جن کے ساتھ تجربہ ہوگا وہ اس اعتبار سے آپ کے ساتھ برتاؤ کرے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کے یہاں عیب نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، نقص اور خامی اور خرابی اور کوتاہی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس مناسبت سے ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے، اسی کو حمد بیان کرنا، تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ سب تسبیحات میں داخل ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آسمان کے اوپر رہنے والی مخلوق بھی اللہ کی قدرت کے اندر ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان فضاؤں میں اڑنے والے، تیرنے والے یا فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہیں۔ زمین پر اور زمین کے اندر، سمندر کے اوپر، سمندر کی تہ میں، مٹی اور سوراخ اور بلوں اور سوراخوں کے اندر رہنے والی جتنی خلقت و مخلوقات ہے وہ تمام کے تمام اللہ کے دست قدرت میں ہیں، وہ اللہ کے پاور میں اور اختیار میں ہے، جب چاہے جہاں چاہے جس کو فائدہ پہنچا دے اور جس کو چاہے نقصان پہنچا دے۔ کوئی اللہ کی دسترس سے باہر نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تو تم میں سے کچھ لوگ کافر ہو گئے اور تم میں سے کچھ لوگ مومن ہو گئے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ مراد کیا ہے؟ انسان کے وجدان کو جھنجھوڑتے ہوئے اس کی تخلیق پر، پیدا ہونے پر غور و فکر کرنے کی تاکید کی ہے کہ کوئی مخلوق دنیا میں یوں ہی نہیں چلی آئی ہے۔ بطور خاص انسان اور جنات جو ذمہ دار مخلوق ہے، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا مطالبہ کیا ہے، بندگی کا سوال کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو کیا کہا؟ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ جس اللہ نے پیدا کیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے شکر گزار بندہ بن کے رہیں کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی گزارنے کے بے شمار اسباب و وسائل دیے ہیں، فراخی اور کشادگی دی ہے، بہترین رہنے کے مکانات دیے ہیں، زمین و جائیداد بھی دیے ہیں،
سانس لینے کے لیے زبردست فضا بھی ہمارے پاس ہے، کھانے پینے کی فراوانی بھی ہمارے پاس ہے، دوڑ دھوپ کرنے کے لیے مقامات اور میدان بھی ہمارے پاس ہے، زندگی گزارنے کے لیے سارے آسائش کے سامان بھی ہمارے پاس ہے۔ اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر مومن کا مومن رہتے، وہ مومن ہی رہتے۔ لیکن انسان میں سے بعض لوگوں نے ایمان قبول کیا تو مومن ہو گئے، اور بعض لوگوں نے ایمان کے خلاف کام کیا تو وہ کافر ہو گئے۔ پھر کہا سنو، اللہ نے پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، وہ اللہ تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ کون انسان اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے، کون انسان اللہ کی نعمتوں کے پانے کے بعد ناقدری ناشکری کرتا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کون انسان ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، اور کون انسان کفر کے دلدل میں جا کے گرفتار ہو جاتا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتا ہے، بزرگی بیان کرتا ہے، تحمید بیان کرتا ہے، تقدیس بیان کرتا ہے، بڑائی بیان کرتا ہے، کبریائی اجاگر کرتا ہے، اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ اور کون انسان اللہ کی دھرتی پر دندناتا پھرتا ہے، تکبر و غرور کرتا ہے، پندار اور گھمنڈ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، مجرمانہ ذہنی سے دوچار ہے، غلطی کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، یہ سارا معاملہ ہے جو اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اے انسانوں، اللہ تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بالکل صحیح پیدا کیا ہے، حق و انصاف کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اسی اللہ نے تمہاری تصویر بنائی ہے، اور اسی اللہ نے تمہیں بہترین شکل عطا فرمائی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور جان لو اسی اللہ کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ آسمان ہو یا زمین، یہ اللہ کی دو عظیم مخلوق ہے، دونوں ایک ہی مخلوق تھی۔ کانتا رتقا ففتقناہما، یہ دونوں ایک بند سی چیز تھی تو ہم نے اسے کھول دیا، کچھ حصہ اوپر کو چلا گیا آسمان بن گیا، کچھ حصہ زمین پر نیچے رہ گئی وہ زمین بن گئی۔ تو اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا کیسے؟ مبنی بر عدل و انصاف، مبنی بر حقیقت، اعتدال کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ آسمان کو یوں ہی بنا دیا اور زمین کو یوں ہی بنا دیا، بلکہ آسمان و زمین کے بنانے میں حقانی شامل ہے، حق شامل ہے، عدل و انصاف شامل ہے، تاکہ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر عدل و انصاف کا نظام قائم ہو سکے۔ تو یاد رکھنا کہ حق و انصاف کے تقاضے کے مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے آسمان و زمین کو بنا دیا ہے، اور ساتھ ساتھ اسی آسمان کے نیچے اور اسی زمین کے اوپر تمہیں پیدا کرنا چاہا تو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری شکل بنائی، اور شکل بھی کیسی بنائی؟ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہاری شکل و شباہت بڑی عمدہ بنائی ہے۔ غور کیجئے قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین شکل و شباہت میں پیدا کیا ہے۔ دنیا میں بے شمار مخلوقات ہیں، فرشتوں کو آپ نے دیکھا نہیں، جنات کو آپ نے دیکھا نہیں، انسان با اختیار مخلوق آپ کے پاس ہے، دیگر بے شمار مخلوقات ہیں۔ اب دیکھ لیجئے انسان کے جسم کی بناوٹ کا انداز کتنا نرالا ہے۔ جو چیز صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکے گی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اونچے رکھا ہے۔ جانوروں کو دیکھیے، اس کا منہ جھکا ہوا ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، لیکن انسان کی گردن کو اللہ نے اٹھا کر رکھا ہے کہ یہ گردن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے، کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ علاوہ دی بالکل ڈیل ڈول کے اعتبار سے بہت ہی خوشنما انداز میں انسان کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کی آنکھ کو پیچھے کر دیتا، ٹانگ آگے رہتی، چاہتا تو آنکھ کو دائیں بائیں کر دیتا، سامنے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو اللہ نے انسان کو بنایا، اس کی شکل و صورت گری کی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور عمدہ شکل میں بنایا، اچھی شکل و شباہت بخشی۔ کیوں؟ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی ہے، اس آسمان کے نیچے انسان کو اللہ نے آباد کیا ہے،
آسمانی برکتیں بھی اترتی ہیں، زمین سے غلہ جات بھی اگتے ہیں، انسان جس سے فیضیاب ہوتا ہے، اور انہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اب اگر وہ ناقدری کرتا ہے، کچھ لوگ شکر گزار ہوتے ہیں، کچھ لوگ ناقدرے ہوتے ہیں، تو ان دونوں میں تمیز کرنے کے لیے اور ان دونوں کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دینے کے لیے اللہ نے ایک دل متعین کیا ہے جس کا نام قیامت ہے۔ اسی کو کہا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی اللہ کے پاس لوٹ کر جانا یاد رکھنا۔ دنیا میں تو آئے ہو لیکن لوٹ کر اللہ کے پاس جاؤ گے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جانتا ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمان کے اوپر کیا ہے اللہ جانتا ہے، زمین کے اندر کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ ساتھ میں کیا فرمایا؟ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ چھپانے اور ظاہر کرنے میں کیا ہے؟ کبھی انسان ایمان کو چھپاتا ہے، کبھی انسان ایمان کو ظاہر کرتا ہے، کبھی انسان کفر کو چھپاتا ہے، کبھی انسان کفر کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک انسان کفریہ جملہ بکتا ہے وہ کفر کو ظاہر کر دیا، دل میں ایمان کو چھپا کے رکھے ہوئے ہیں اظہار نہیں کرتا ہے، تو کہتا چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ بہت سارے اعمال انسان دکھا کے کرتے ہیں اور دکھا کرنا ضروری ہے۔ کوئی انسان بولے گا، آدمی دیکھ لے گا ہم نماز پڑھنے جائیں گے، تو وہاں پر دکھانا ضروری ہے کہ جماعت میں آنا ہر مرد کے لیے لازم و ضروری ہے، جن کے پاس صحت و تندرستی ہے، جس کے لیے کسی قسم کا عذر شرعی نہیں ہے۔ اب اگر انسان کہے نہیں مسجد میں جائیں گے نماز پڑھنے تو دیکھ لے گا آدمی، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ تو جو انسان دکھاتا ہے، جو آدمی چھپاتا ہے، اچھے اعمال آپ نے دکھا کیا، اچھے اعمال آپ نے چھپا کیا۔ کچھ اعمال دکھا کے کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ اعمال چھپا کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ نیت وہاں صحیح ہونی چاہیے، اب دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایسا عمل ہے کہ دکھ جاتا ہے۔ تو کہا وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ تمام کو جانتا ہے۔ اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، عقیدہ ہو، عمدہ عقیدہ ہو یا خراب عقیدہ ہو، ایمان ہو، کفر ہو، نفاق ہو یا اخلاص ہو، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں انسان چھپا کے کرے دکھا کرے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، سنو اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ سینوں کے راز اور بھید کو بھی جانتا ہے۔ ایک انسان زبان سے کچھ بولا نہیں ہے لیکن اندر میں چھپا کے رکھا ہے، ابھی بولنا چاہ رہا تھا لیکن بول نہیں پایا، تو کہا دل میں کیا آپ نے وسوسہ تیار کیا ہے، دل میں آپ نے کس قسم کے ارادے جمع کیے ہیں، دل میں کیسے خیالات کو آپ نے اکٹھا کر کے رکھا ہے، وہ اچھے خیالات ہو یا برے خیالات، کفریہ خیالات ہو یا ایمانی خیالات، نفاق پر مشتمل خیال ہو یا اخلاص پر مشتمل خیال ہو، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ اس لیے کہا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینے والی، سینے کے اندر کی بات کو بھی جانتا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد قرآن مجید نے کفار و مشرکین سے متعلق یہ بات کہی، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئی جن لوگوں نے تم سے پہلے کفر کیا تھا؟ فذاقوا وبال امرہم، تو ان لوگوں نے اپنے برے اعمال کا مزہ چکھ لیا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مراد کفار و مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے خبردار کیا جا رہا ہے، اگر تم اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو سنو، جو انسان اللہ اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے اللہ اسے کن چیزوں سے نوازتا ہے، اور اگر کوئی انسان اللہ اس کے رسول کی بات کا اقرار کرتا ہے تو اللہ کیسی مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے لیے تاریخ کے اوراق کو الٹنے کا حکم دیا، گزشتہ قوموں کی تاریخ پڑھنے کی تاکید کی۔ کیا کہا؟ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی ہیں جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا تھا؟
قوم عاد ہو کہ قوم سمود ہو کہ قوم لوط ہو یا قوم شعیب ہو کہ قوم نوح ہو یا اور اس قسم کی قومیں، جن قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے جرم کے عمل، ان کے مجرمانہ عمل کے نتیجے میں یا جرم کی پاداش میں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا برسا دیا تھا، کیا تمہارے سامنے ان کی خبریں نہیں ہیں؟ قرآن نے کہا بڑے ڈیل ڈول والے انسان، بڑے قوی الہیکل، عظیم الجثہ، طاقتور انسان، جن کی خوبی کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس جیسے انسان طاقتور تو پیدا ہی نہیں کیا گیا شہر میں، جن کی تباہی و بربادی کا جب تذکرہ کیا گیا کہا کانہم اعجاز نخل خاویہ، جب ہوا کی جھونکوں نے ان کا پٹخا مارا ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کھجور کے درخت ہیں جو گرے پڑے۔ ان قوموں کی تاریخ تم کو معلوم نہیں ہے؟ فرعونیوں کی تاریخ تم کو معلوم نہیں ہے؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح آیا، قوم نوح کی تباہی و بربادی والے سیلاب کی تاریخ تم کو معلوم نہیں ہے؟ قوم سمود پر اللہ کا عذاب آیا، قوم عاد پر اللہ کا عذاب آیا، قوم شعیب پر اللہ کا عذاب آیا، کہ تم سے پہلے قومیں گزر چکی ہیں۔ کہا تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہے کیا تمہارے پاس ان گزری ہوئی قوموں کے واقعات کی خبریں تم تک نہیں پہنچی ہیں؟ مطلب پہنچ چکی ہے، ذرا غور و فکر تو کرو۔ کیا ہوا تھا؟ فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے برے اعمال کا وبال چکھ لیا تھا، جرم کیا سزا مل گئی تھی۔ تم کو کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا نہیں ہے، تم چھوڑ دیا ہوگا ایسا نہیں ہے، تم پر بھی عذاب کوڑا برس سکتا ہے، تم بھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہو سکتے ہو، دنیاوی عذاب سے بھی دوچار کیے گئے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی، یعنی جہنم کا عذاب بھی۔ دنیا میں تو عذاب سے دوچار ہوئے، وہ ہلکا پھلکا عذاب تھا، اس کے بعد ختم ہو گئے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے۔ دنیا میں انسان مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو بار بار موت کی تمنا کرتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، آتم ہتیا کر لیتا ہے، سوچتا معاملہ ختم ہو جائے، اور وہ تو شروعات ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیاوی عذاب بھی ہے اور جہنم کا ہمیشہ ہمیشہ والا عذاب بھی ہے۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس رسول کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ آتے رہے۔ جن قوموں کا تذکرہ گزشتہ ہو چکا ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا، کہ ان قوموں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسول کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ، آیات اور معجزات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ آتے رہے، لیکن کیا کہا؟ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، ان لوگوں نے کہا یہ آدمی ہے جو ہمیں ہدایت کرے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو رسول بنا کے بھیجنا تھا فرشتوں کو بھیج دیتے، ہم ہی میں سے ایک انسان کو اٹھ کھڑا کرا دیا، اور وہی ہم کو دلیل اور بنیاد دلیل کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کرتا، ہم کیسے مانیں ان کی بات کو؟ وہ تو ہماری طرح ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح سوتا جاگتا ہے، ہماری طرح کاروبار بھی کرتا ہے، چلتا پھرتا ہماری طرح ہے، چہرے مورے ہمارے طرح ہے، جس میں کی ساری ساخت اور بناوٹ ہماری طرح ہے، ان کی بات کیسے مان لیں گے؟ ابشرٌ یہدوننا، کیا ایک انسان ہمیں ہدایت کرے گا؟ غور کیجئے گا، کفار و مشرکین نے نبی کو نبی نہیں مانا صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کو انسان مانتے تھے۔ بھلا انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی اسی نظریہ کو الٹ دیا گیا کہ اللہ کے نبی اور سارے نبی نبی ہیں، وہ انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ بات ایک ہی ہے، وہاں بھی انسان کو نبی ماننے سے انکار ہے، یہاں بھی انسان کو نبی ماننے سے انکار ہے، انداز بدلا ہوا ہے کہ وہ نبی ہے اس لیے انسان نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ انسان اس لیے نبی نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، ان کفار و مشرکین نے ہر دور میں کہا ایک انسان ہماری ہدایت کرے گا، فَكَفَرُوا، تو انہوں نے کفر کیا، نبی ماننے سے انکار کر دیا، وَتَوَلَّوْا، ان سے منہ موڑ لیے، پیٹ پھیر لیے۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، جب لوگوں نے اللہ کے رسول سے منہ موڑ لیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں کیا، اس کے ساتھ بے پرواہی برت دی کہ ٹھیک ہے جاؤ، ہم بھی تمہارے پر نظر کرم نہیں کریں گے، تمہاری طرف توجہ خاص نہیں کریں گے، تم پر رحمت کا برکھا نہیں برسائیں گے، تم سے ہم بھی پھیر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، تم نے ہمارے رسولوں سے منہ پھیرا ہے، ہم تم سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور کہا واللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ دنیا کے سارے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں لگ جائے، تعریف میں لگ جائے، بندگی میں لگ جائے، عبادت میں لگ جائے، تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور دنیا کے سارے انسان، جنات، چرند پرند، ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں لگ جائے، سرکشی میں لگ جائے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی ہے۔ ویسا بے نیاز ہے کہ بندوں کو اسی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ اگر اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، بندہ اگر بندگی سے منہ موڑتا ہے تو اپنا نقصان کے لیے کرتا ہے۔ عبادت کرنے سے اللہ کا درجہ بڑھتا نہیں ہے، اور عبادت سے انکار کرنے کے نتیجے میں اللہ کا درجہ گھٹتا نہیں ہے۔ وہ تو بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے، کوئی تعریف کرے نہ کرے یوں ہی اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ یہ وجہ کہا آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اللہ کی تعریف میں لگی ہوئی ہے اور تسبیح سنجیوی کے اندر مبتلا اور مشغول ہے۔ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ جنہوں نے کفر کیا وہ گمان کرتے ہیں اللہ یبعثوا کہ اٹھائے نہیں جائیں گے، یعنی کافروں نے گمان کر رکھا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ یہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اور دلیل اذا کننا متنا، جب مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے، کننا ترابا، سرگل کی مٹی ہو جائیں گے، کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ تو بڑی تعجب خیز بات ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے سامنے برساں برس سے انسان مر رہا ہے، اس کو زمین میں دفن کیا جاتا، کچھ دنوں کے بعد اگر کھودی جاتی ہے زمین، قبریں خالی رہتی ہے، وہاں ہڈی بھی نہیں ہے، ان کی چمڑے گوشت سڑ گل کے سب برابر ہو گئے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ جو انسان دیکھتا ہے وہی کہتا ہے، جبکہ جو اللہ حیات دیتا ہے، جو اللہ موت دیتا ہے، جو اللہ دفن کرواتا ہے، وہی اللہ کہتا ہے کہ ہم ثم اقبرہ دفن کرائے گا، ثم انشرہ پھر اللہ اسی کو اٹھائے گا۔ کیا کہا؟ کافروں نے گمان کر رکھا ہے اللہ یبعثوا کہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ منمانی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اٹھنے کا عقیدہ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا عقیدہ نہیں ہے، حساب دینے کا عقیدہ نہیں ہے۔ جس دن انسان کو احساس ہو جائے اچھا برا جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا محاسبہ ہوگا، اس کی پرسش ہوگی، اس کے متعلق سوال و جواب کیا جائے گا، اسی دن انسان محتاط ہو جائے گا، احتیاط کرنے والا ہو جائے گا۔ چونکہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، اس مناسبت سے کیا کہا؟ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، انکار کر دیا حیات بعد الممات کا۔ قرآن کہتا ہے قل کہیے بلا کیوں نہیں، وربی میرے رب کی قسم ہے۔ قرآن نے کہا کہیے کیوں نہیں، یعنی اٹھائے جاؤ گے، میرے رب کی قسم ہے۔ کیا قسم ہے؟ لتبعثن، تم ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر جو کچھ تم نے عمل کیا ہے اس سے متعلق تم کو خبردار کیا جائے گا۔ اگر تمہارا عقیدہ نہیں اٹھائے جاؤ گے تو سن لو، ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارا کیا کرتوت تمہارے سامنے نمودار ہوگا، تمہیں دکھایا جائے گا۔ دیکھو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر اور شر، اچھا یا برا، جو کچھ آپ نے کیا ہوگا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، دیکھ لیں گے آپ، پھر پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ فلاں کام فلاں جگہ پر کیوں کیا تھا، کیا مجبوری آ گئی تھی، کرنے کا ارادہ تھا، کیا مقصد تھا، کس ارادے تم نے یہ کام کیا تھا، وغیرہ ساری چیزوں سے متعلق تفصیلات۔ اب اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں انگنت مخلوق میں سے انسان بھی مخلوق ہے اور اس کی بھی کوئی گنتی نہیں، آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر قیامت تک کتنے لوگ ہوں گے، کیا سب اٹھائے جائیں گے؟
اللہ نے پیدا کیا تھوڑا تھوڑا کر کے پیدا کیا، لاکھوں سال لگے پیدا کرنے میں، سب کو ایک ہی دن اٹھا لیا جائے گا؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو قرآن کیا کہا؟ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بڑا آسان ہے۔ کیوں؟ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ نے پیدا کیا اپنے دستور کے مطابق، اپنے منشور کے مطابق، اپنے منشا کے مطابق، وہ چاہتا تو ساری کائنات کو بیک وقت پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس کی مشیت رہی تھوڑا تھوڑا پیدا کرنے کی۔ اب اس کی مشیت ہوگی سب کو ایک ساتھ جمع کرنے کی، ایک ساتھ جمع کر دے گا۔ قرآن کہتا ہے انتم اشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها۔ اور یہ قرآن مجید، تمہارا پیدا کرنا آسان ہے یا آسمان کا پیدا کرنا آسان ہے؟ دیکھتے ہو کوئی کھمبا کھوٹا نہیں ہے، پوری دنیا کا سائبان بنا ہوا ہے، شامیانہ بنا ہوا ہے، کسی میں کوئی تنابے نہیں ہے کھوٹی، اور کوئی بانس اور کسی قسم کا پیلر نہیں ہے، اور یہ آسمان کھڑا ہے جس میں کسی قسم کوئی شگاف پھٹن اور سوراخ نہیں ہے، اس کا بنانا مشکل ہے کہ تمہارا بنانا مشکل ہے؟ اسی طرح قرآن نے کیا کہا کہ تمہارا ایک آدمی کو پیدا کرنا اور سب کو پیدا کرنا، مفہوم کے طور پہ ایک آدمی کو ختم کرنا، تمہارا سب کو ختم کرنا، واللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے۔ ایک آدمی کو پیدا کرنے کی طرح پوری کائنات کو پیدا کرنا ہے، اور ایک آدمی کو موت دینے کی طرح پوری کائنات کو موت سے دوچار کر دینا ہے، سب اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ کیا فرمایا؟ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ اللہ پہ بڑا آسان ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اے لوگو جنہوں نے کفر کیا ہے، اپنے کفری عقیدہ و اعمال سے توبہ کر لو اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ساتھ ساتھ وَالنُّورِ الَّذِي انزلنا، اس نور اور روشنی پر ایمان لاؤ جسے ہم نے اتارا، مراد قرآن مجید پر ایمان لاؤ کہ اللہ، کتاب اللہ، رسول اللہ، اللہ رسول کے درمیان واسطہ کتاب اللہ کا ہے۔ وہ رسول بن نہیں سکتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب ان پر نہیں اترتی، تو کہا اللہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جس بنیاد پر رسول کو رسول بنایا گیا اس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کہا اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی جانب سے جو نور اور روشنی کا سامان کتاب اللہ کی شکل میں نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور سنو جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ خبر رکھے ہوا ہے۔ چھپ کے کرو، دکھا کے کرو، اچھا کرو، برا کرو، انفرادی کرو، اجتماعی کرو، جیسا بھی عمل کرو گے سارے اعمال ریکارڈڈ ہے، اس کی خبر اللہ کو ہے اور اس کا ریکارڈ تیار کروا رہا ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ جس دن وہ اللہ تم سبوں کو جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن کے لیے، مراد قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا، اس دن کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو۔ ایسا نہیں ہے کھاؤ پیو موج اڑاؤ اور موت آئے تو مر جاؤ، اس لیے بس نہیں ہے۔ جو اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، زندگی گزارنے کے اسباب وسائل دیے ہیں، ان تمام سے متعلق پرسش ہوگی، سوال کیا جائے گا کہ اللہ کی کن کن نعمتوں کی قدردانی کی تھی اور کن کن نعمتوں کی ناقدری کی تھی۔ اس کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ جمع کیے جانے والے دن میں، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرے گا، کس کو جمع کرے گا؟ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان جمع ہوں گے، جنات بھی جمع ہیں۔ جمع کر کے کیا کرے گا؟ پھر حساب ہوگا، سوالات ہوں گے۔ اس دن انسان کی دو قسمیں ہو جائیں گی، کچھ لوگ کامیاب ہوں گے، کچھ لوگ ناکام ہوں گے، کچھ لوگ جنتی بنیں گے، کچھ لوگ جہنمی بنیں گے۔ اسی قرآن نے کیا کہا؟ ذالک یوم التغابن، وہ دن خسارے کا دن ہوگا۔ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل نہیں کیا ہوگا، اس کے لیے وہ دن خسارے کا دن ہوگا۔ بلکہ
جو انسان اللہ اس کے رسول پر ایمان لا کر اس دنیاوی زندگی میں اچھے اعمال کم کیے ہوں گے ان کے لیے بھی خسارے کا دن ہوگا۔ وہ سوچیں گے کاش کہ اور زیادہ اچھے عمل کیا ہوتے تو جنت کے اعلیٰ درجات ہمیں میسر ہوتے مل جاتے، وہ بھی خسارہ ہے۔ اور جو انسان کفر و شرک پر مرتا ہے ویسے انسان کے لیے تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی جمع کرے گا انسان کو، ذالک یوم التغابن، وہ خسارے اور نقصان کا دن ہوگا۔ کس انداز میں نقصان کا دن ہوگا؟ اگر ہم نے دنیا میں اچھے اعمال نہیں کیے ہوں گے تو دنیا تو چند روزہ زندگی تھی، ختم ہو گئی۔ اب جو ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اگر جہنم میں چلے گئے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا؟ یا اگر اہل ایمان ہے، انہوں نے کوئی اچھے اعمال کیے ہیں، کچھ برے اعمال کیے، ان برے اعمال کے نتیجے میں وقتی طور سے جہنم میں جائیں گے تو خسارہ ہی تو ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ایمان اور توحید کے نتیجے میں ایک دن کو جہنم سے نکالا جائے گا، جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ تو جو لوگ پہلے اولے پہلے میں جنت میں چلے گئے ان کے بالمقابل یہ لوگ تو خسارے میں رہ گئے جو اولے پہلے میں نہیں ثانی درجے میں جنت میں جائیں گے۔ یہ فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور اچھا عمل کرتا ہے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن میں دوسرے کہا گیا من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جو انسان جنت میں داخل کر دیا گیا وہی انسان کامیاب ہو گیا۔ تو بڑی کامیابی کیا ہے؟ دنیا میں مکانات بنا لینا، گاڑی باڑی کر لینا اور مختلف قسم کے اسباب و وسائل فراوانی استعمال کرا لینا، یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ کامیابی اس کے لیے ہے جو انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے اور جو انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کا مستحق و حقدار بن جائے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، ایمان کے بالمقابل کفر ہے، جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دونوں طرح کے لوگوں کا تذکرہ کر کے دونوں کے انجام اور معال کا ذکر بھی قرآن نے کر دیا۔ دنیا چند روزہ زندگی آپ کو عطا کی گئی ہے، اب چاہیں تو اس چند روزہ زندگی کو آخرت کی سرخروئی میں لگا دیں یا آخرت کی ناکامی میں لگا دیں۔ جیسا یہاں کریں گے ویسے وہاں پائیں گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اچھا عمل کریں گے اچھا بدلہ ملے گا، جنت کی خوشگوار نعمتیں ملیں گی، پربہار نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اور اگر ہم نے گناہ کیا، ایمان نہیں لایا، شرک کیا، کفر کیا، بد اخلاقیہ بدعمالیہ کی ہے، اس کے نتیجے میں جہنم ہے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے ہمیں آخرت کی خسارے نقصان سے بچنا چاہیے اور صحیح اعمال کی بجاوری پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔